اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہی ہیں پہلے اس کے بارے میں سمجھیے۔ میم نون زیر من، نون ساکن ہونے کی وجہ سے پیچھے مل رہا ہے، اور نون ساکن کے 4 قاعدوں میں سے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ کرنے سے ہم اجتناب کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میم ساکن ہے، میم ساکن کے 3 قاعدوں میں سے ہم اسپیشلی یہاں پر اخفاء شفوی کی مشق کر رہے ہیں، تو یہاں میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر ہم اخفاء شفوی کریں گے، غنہ کریں گے، اور تو جو ہے اس کی ادائیگی ہم نے پر کرنی ہے، اور یہاں پر ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، ان میں سے تو یہاں پر ساکن پایا جا رہا ہے تو یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے۔ شین دو زبر شن، تو اس کو ہم رواں پڑھتے ہوئے بالکل بغیر لمبا کیے شین دو زبر شن کی آواز دے کر پڑھ دیں گے۔ آئیے اب اس کے ہجے کرتے ہیں۔ میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم، با تو زبر بت، منہم بت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیکچر اخفاء شفوی کے حوالے سے ہوگا۔ یاد رہے میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، اس کو بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ مثلاً ذالکم بلا، اخفاء شفوی کی مثالیں اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ پہلے 3 الفاظ ہم ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہجوں کی پریکٹس ہماری ہوتی رہے، اور بقیہ تمام الفاظ ہم رواں پڑھیں گے۔ یہ بھی یاد رہے اخفاء شفوی کا کلر جو ہم نے اپنے قاعدے میں استعمال کیا ہے وہ اورنج کلر ہے۔ اورنج کلر یعنی مالٹا کلر جو ہے وہ ہم نے اخفاء شفوی کے لیے استعمال کیا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو پہلا لفظ دیکھ رہے ہیں ہجوں کے ساتھ اسے پڑھیں گے۔ پہلے اس کے بارے میں سمجھ لیجئے۔ کاف کو نون کے ساتھ اس لیے ملائیں گے کہ نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، اب ان میں سے یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی نون ساکن کے بعد جب حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوتا ہے۔ اب یہاں پر حروف اخفاء میں سے پہلا حرف تا آ گیا ہے تو یہاں پر ہم اخفاء کریں گے، یعنی غنہ زمانی کریں گے۔ اس کے بعد تاپش تو اور میم ساکن ہے۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا، جیسا کہ ہم نے ابھی سمجھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو میم ساکن کے 3 قاعدوں میں سے دوسرا قاعدہ جو ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں اخفاء شفوی، یہ ہوگا اور اسے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر حرف با آ گیا، میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہا ہے کھڑی زیر والی ہے تو یہاں پر اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کنتم، با زید بی، کنتم بی، ہا کھڑی زیر ہی، کنتم بھی۔ اب اس کی ہم رواں مشق کرتے ہیں، بغیر ہجوں بغیر اسپیلنگ کے پڑھیں گے۔ کنتم بھی، پھر پڑھ لیجئے کنتم بھی، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے کنتم بھی۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہی ہیں پہلے اس کے بارے میں سمجھیے۔ میم نون زیر من، نون ساکن ہونے کی وجہ سے پیچھے مل رہا ہے، اور نون ساکن کے 4 قاعدوں میں سے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے،
کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ کرنے سے ہم اجتناب کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میم ساکن ہے، میم ساکن کے 3 قاعدوں میں سے ہم اسپیشلی یہاں پر اخفاء شفوی کی مشق کر رہے ہیں، تو یہاں میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر ہم اخفاء شفوی کریں گے، غنہ کریں گے، اور طا جو ہے اس کی ادائیگی ہم نے پر کرنی ہے، اور یہاں پر ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، ان میں سے طا یہاں پر ساکن پایا جا رہا ہے تو یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے۔ شین 2 زبر شن، تو اس کو ہم رواں پڑھتے ہوئے بالکل بغیر لمبا کیے شین 2 زبر شن کی آواز دے کر پڑھ دیں گے۔ آئیے اب اس کے ہجے کرتے ہیں۔ میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم، با طا زبر بط، من ہم بط، شین 2 زبر شن، منہم بطشن، طا کو ہم نے پر بھی کرنا ہے، قلقلہ بھی کرنا ہے، منہم بطشن۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں، آئیے اس کے ہم ہجے کرتے ہیں۔ تا حمزہ زبر تا، یعنی حمزہ ساکنہ ہے، الف پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو ہم یہاں پر اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ تا، تا زیر تی، تا تی، ہا میم زیر ہم، تا تی ہم، با زیر بی، تا تی ہم بی۔ پہلے ہم نے میم ساکن کو جب پیچھے ہا سے ملایا ہے تو ہم نے اس پر غنہ نہیں کیا، جیسے ہی با آیا تو ہم نے اس پر غنہ بھی کر دیا۔ تأتیہم بی، حمزہ کھڑی زبر آ، تأتیہم بی آ، یا زبر یا، تأتیہم بی آیا، تا 2 زیر 3، تأتیہم بی آیت۔ آئیے اس کی رواں مشق کرتے ہیں۔ تأتیہم بی آیت، پھر پڑھ لیجئے تأتیہم بی آیت، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے تأتیہم بی آیت۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم رواں پڑھیں گے۔ جہاں پر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ لگے کمنٹ میں ضرور پوچھا کریں، کمنٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس سے ہمارا رابطہ آپ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ، پھر پڑھ لیجئے وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ وَزَوَّجْنَاكُمْ بِحُورٍ، پھر پڑھ لیجئے وَزَوَّجْنَاكُمْ بِحُورٍ، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے وَزَوَّجْنَاكُمْ بِحُورٍ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں آئیے اس کو ہم رواں پڑھیں گے۔ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ۔ یاد رہے ضاد کی ہم نے ادائیگی کرنی ہے، دو کی آواز آنی چاہیے، دو نہیں، تو یہاں پر ضاد کی ادائیگی ہم نے احتیاط کے ساتھ کرنی ہوتی ہے۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں بالخصوص اس میں ہم اخفاء شفوی کی اورنج کلر میں مشق کرتے ہوئے ادائیگی کریں گے۔ علیکم بوکیل، قافیہ زیر کی کو ہم نے لمبا کیا ہے کیونکہ یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہے۔ پھر پڑھ لیجئے علیکم بوکیل، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے علیکم بوکیل۔
اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ بعضهم بتابع، پھر پڑھ لیجئے بعضهم بتابع، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے بعضهم بتابع۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے سمجھ لیجئے۔ را گرین کلر میں ہے، را کو پر پڑھیں گے، با آسمانی کلر میں ہے تو یہاں پر ہم نے جماؤں کے ساتھ کلکلا بھی کرنا ہے اور اس کو را کے ساتھ ملانا بھی ہے۔ میم ساکن جو دیکھ رہے ہیں وہ اورنج کلر میں ہے تو یہاں پر ہم نے اخفائے شفوی کرتے ہوئے غنہ کرنا ہے۔ آگے آپ پنک کلر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اخفائے شفوی ہوتا ہے۔ آئیے اس کی ہم رواں مشق کرتے ہیں۔ ربهم بذنبهم، ربهم بذنبهم، پھر پڑھ لیجئے لاسٹ ٹائم ربهم بذنبهم۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں ربهم بالغیب، غین یا زبر غی میں ہم نے لمبا نہیں کرنا، یالین کا قاعدہ ہے، یالین میں لمبا نہیں کیا جاتا۔ پھر پڑھ لیجئے ربهم بالغیب، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے ربهم بالغیب۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں انتم بالعدوۃ، پھر پڑھ لیجئے انتم بالعدوۃ، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے انتم بالعدوۃ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کی مشق کرتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یاد رہے واو پر حمزہ جو نظر آ رہا ہے یہ واو کی ادائیگی نہیں کریں گے، حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کریں گے۔ اگر یہاں پر واو ساکن کو شمار کیا جائے تو پھر جھٹکا نہیں آنا تھا، یہاں پر واو مدہ ہو جاتا ہے، یعنی میم واو پیش منہ کو ہم لمبا کر دیتے، تو یہاں پر حمزہ ساکنہ کا ہی اصول ہے، حمزہ ساکنہ کے ساتھ ہی پیچھے ملا کر پڑھا جائے گا اور اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، پھر پڑھ لیجئے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں بڑا ہے لیکن ہم نے توجہ کے ساتھ فوکس کرتے ہوئے پڑھنا ہے، انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی۔ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، پھر پڑھ لیجئے أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، پھر پڑھ لیجئے لاسٹ ٹائم أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے۔ لفظ بڑا ہے، مشکل لگتا ہوگا، اس کو یوں سمجھ لیجئے أنفُسَكُمْ۔ اب یہ لفظ تو الگ ہے لیکن اگلا لفظ جو ہے دوسرے لفظ کا پہلا حرف، اس کی وجہ سے یہاں پر غنہ ہونا تھا، اس لیے ہم نے یہاں پر اس کو ملا کر لکھا ہے أنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ۔ اب لاسٹ ٹائم پورا لفظ پڑھیں گے ہم أنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کی ہم رواں ادائیگی کریں گے عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ، اس کی آواز نہیں دیں گے، سا نہیں پڑھیں گے،
بغیر سیٹی کے ادائیگی کریں گے سا. علیہم بالاسم. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے علیہم بالاسم. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں آئیے اس کی مشق کرتے ہیں. ترمیہم بحجارۃ. پھر پڑھ لیجئے ترمیہم بحجارۃ. پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے ترمیہم بحجارۃ. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں آئیے اس کی رواں مشق کرتے ہیں. یصبکم بعض الذی. پھر پڑھ لیجئے یصبکم بعض الذی. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے یصبکم بعض الذی. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں 3 بار اس کی مشق کریں گے. آخر میں جو قاف دیکھ رہے ہیں آپ اس پر ہم نے قلقلہ بھی جماعوں کے ساتھ کرنا ہے اور اس کو پر بھی پڑھنا ہے. بینہم بالحق. پھر پڑھ لیجئے بینہم بالحق. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے بینہم بالحق. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری مشق کا بالکل آخری لفظ ہے. میم ساکن کے بعد آپ حرف ما دیکھ رہے ہیں. یہاں پر ہم نے اخفاء شفوی کرتے ہوئے غنہ کرنا ہے. فاحکم بیننا. پھر پڑھیے فاحکم بیننا. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے فاحکم بیننا. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں قرآن پاک تجوید کے عین اصولوں کے مطابق پڑھتے ہوئے خوش الہانی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.